بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل تازہ ترین اپڈیٹس کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران کے حوالے سے بڑی سنسنی خیز قسم کی خبریں ہیں اور پاکستان کی آخری کوششیں جاری ہیں امن کے قیام کے لیے، سیز فائر کے لیے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ میں مختصراً بات کروں گا پاکستان اور افغانستان کے معاملے کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ معاملہ بھی چل رہا ہے، اور سب سے گرم معاملہ جو ہے وہ ایران کا ہے۔ ایران ٹکرانے کو تیار ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ جو جتنی بھی امن کی کوششیں تھیں یا مذاکرات کی باتیں تھیں وہ ختم تصور کی جائیں، اور اسی طرح جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاریخ ہے جناب 8 اپریل اور بدھ کے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو ڈیڈ لائن امریکہ کی طرف سے دی گئی ہے امریکی وقت کے مطابق وہ بنتا ہے رات کے 8 بجے، اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ صبح بنتا ہے 5 بجے کا وقت۔ ایران کے مقامی وقت کے مطابق یہ بنتا ہے صبح 4 بجے کا وقت۔ اب کچھ ہی گھنٹے رہتے ہیں جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو کچھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے ایک آخری ٹویٹ کیا ہے۔ آخری ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری کوشش ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی پورا آپ دیکھیں کہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس وقت جاگ رہی ہے، سو نہیں رہی، لیکن کہیں پہ اگر زیادہ فکر پائی جاتی ہے تو وہ اسلام آباد ہے، اور راولپنڈی اور اسلام آباد کے بارے میں بتایا جاتا ہے پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی عسکری قیادت مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور خصوصاً ان ممالک کے ساتھ کہ جو براہ راست ان مذاکرات میں یا سیز فائر کرانے کے حوالے سے جنہوں نے کچھ ہی دنوں میں سرگرم کردار ادا کیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس معاملے پہ بھی بات کریں گے، اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے اچھی امید ظاہر کی ہے۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ایرانی قوم جو ہے یہ باہر نکل آئی ہے۔ لاکھوں ایرانی عوام جو ہیں یہ پلوں کے اوپر اور جو توانائی کے منصوبے ہیں، جو بجلی گھر ہیں، یہاں پر انہوں نے نکل کر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی ہے۔ اور دوسری طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایران کے خلاف جوہری ہتھیار یعنی ایٹم بم کے استعمال کے حوالے سے جتنی بھی عالمی میڈیا کی خبریں ہیں یا اندازے ہیں ان سب کو مسترد کر دیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ امریکہ اس نوعیت کے حملے کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کر رہا، کوئی منصوبہ بندی اس حوالے سے نہیں کی گئی۔ بتایا گیا ہے وائٹ ہاؤس کے ریپڈ رسپانس اکاؤنٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ یہ وضاحت ایسے وقت میں آئی ہے جب جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ امریکہ کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جو اب تک استعمال نہیں کیے گئے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ضرورت پڑنے پر انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ ایک پوری تہذیب آج رات ختم ہو سکتی ہے، جس کے بعد بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ جی آپ تہذیب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، آپ ہزاروں سال کی جو ایک تہذیب ہے ایران کی، اس کا آپ خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کو ظاہر ہے کہ جنگی جرم کے زمرے میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اچھا، ایران نے امریکہ کے ساتھ جاری آخری جو مذاکرات کے ادوار ہیں ان سب کو منسوخ کرتے ہوئے پاکستان کو باقاعدہ طور پر اطلاع دی کہ اب وہ امن معاہدے یا جنگ بندی کی کوششوں میں حصہ نہیں لے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر دی ہے، اور 3 سینئر ایرانی حکام کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے نام اپنا ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے، اور یہ بھی کہ ایران یا پاکستان کی جانب سے اس پر کوئی باضابطہ اعلان تو سامنے نہیں آیا، لیکن یہ خبر جو ہے یہ نیو یارک ٹائمز کی ہے۔ اب امریکی میڈیا، اسرائیلی میڈیا اور مغربی میڈیا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے اینگلنگ کی جا رہی ہے کچھ خبروں کے حوالے سے، اب ظاہر ہے کہ جو واضح اعلانات سامنے آ رہے ہیں ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے جو دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، تو ایران کا تو بظاہر یہی ایک تاثر ہے اس کے بیانات سے
کہ وہ ٹکرانے کو تیار ہے، وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ بن چکا ہے کہ جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ جو کشیدگی ہے دونوں ملکوں کی، خصوصاً امریکہ اور ایران کی، اس میں عوام کا ایک بہت غیر معمولی رد عمل سامنے آیا ہے، ایرانی قوم کا بہت غیر معمولی رد عمل سامنے آیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں شہری جو ہیں یہ سڑکوں پر ہیں۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ اہم پلوں اور بجلی گھروں کے اطراف میں جمع ہو کر انہوں نے ایران کا قومی پرچم تامے انسانی زنجیریں بنا لی ہیں، جس کا مقصد جو ہے اہم تنصیبات کو ممکن حملوں سے بچانا ہے، اور شہریوں نے خطرات کے باوجود حساس مقامات پر موجود رہ کر جو ہے ایک عزم ظاہر کیا ہے، اپنی موجودگی ظاہر کی ہے، اور بتایا ہے کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہیں، اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر مسعود پزشکیان، ایران کے جو صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1,40,00,000 ایرانی جو ہیں یہ اپنے وطن پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عوام کا رد عمل جو ہے یہ بھی بڑا غیر معمولی ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو امریکی صدر سے اپیل کی ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے، اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا رد عمل بھی آ چکا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر پاکستانی وزیر اعظم کی اپیل سے باخبر ہیں، جلد رد عمل دیں گے۔ یہ وہ اشارہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میں نے آپ سے کہا کہ اچھی خبریں ہیں، اور اس کا رد عمل پازیٹیو آ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم کی اپیل سے باخبر ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جلد رد عمل دیں گے۔ دوسری طرف سینئر جو ایرانی عہدیدار ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایران وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست کا جائزہ لے رہا ہے۔ اچھا، درخواست کیا آئی ہے؟ درخواست یہ آئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، جس کو میں نے آخری ٹویٹ کے طور پر لیا ہے۔ آخری ٹویٹ کا مطلب پاکستان کی آخری کوشش، اور کوشش کس لیے؟ امن کے قیام کے لیے، سیز فائر کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے ایکس کے اوپر کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں بتدریج مضبوطی اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے مستقبل قریب میں خاطر خواہ نتائج سامنے آنے کی جو ہے اس میں صلاحیت ہے۔ سفارتکاری کو اپنا راستہ چلانے کی اجازت دینے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخری تاریخ کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں، یعنی جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے اس میں مزید وہ توسیع کریں 2 ہفتوں تک۔ پاکستان پورے خلوص کے ساتھ ایرانی بھائیوں سے جذبہ خیر سگالی کے طور پر آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی درخواست کرتا ہے۔ ہم تمام متحارب فریقوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کے مفاد میں جنگ کے حتمی خاتمے کے لیے سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے ہر جگہ جو ہے یہ 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی پابندی کریں۔ اب اس میں اسرائیل کا کردار بہت ڈسکس ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور اس کے پیٹروکیمیکل جو انڈسٹری ہے یا جو کمپلیکس ہے ایران کے اندر، اس کو نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ ایران نے جوابی حملہ کیا کہاں پہ؟ سعودی عرب کے اندر، اور سعودی عرب کا جو پیٹروکیمیکل کمپلیکس ہے، جو انڈسٹریل ایریا ہے، اس کو نشانہ بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس کا شدید رد عمل دیا۔ پاکستان سے شدید رد عمل مختلف شکلوں میں سامنے آیا۔ ایک دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس حملے کی مذمت کی، تشویش ظاہر کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں، اور یہاں سے بھی بہت سخت پیغام کیا، تشویش ظاہر کی گئی، ناراضی کا اظہار کیا گیا اس حملے کے اوپر۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ولی عہد سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، ان سے بات کی، تعزیت کا اظہار کیا اس حملے کے حوالے سے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس سے ظاہر ہے کہ جو جوابی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے، کچھ لوگ تو ہوں گے کہ وہ پریشان ہوئے ہوں گے، وہ حیران ہوئے ہوں گے کہ ایران نے اگر رد عمل دینا تھا تو وہ اسرائیل میں دینا تھا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ براہ راست حملہ کیسے ہو گیا سعودی عرب کے اوپر؟ اور پھر جب آپ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اس معاہدے کو دیکھتے ہیں جو دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں ہے، تو بہرحال اچھی خبروں کی امید ہے۔ کچھ گھنٹے باقی ہیں، اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، اگر حملہ ہوتا ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دھمکی کو عملی شکل دیتے ہیں،
تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ عرب ممالک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے یہ پھر آمادہ دکھائی دیں گے۔ اگر سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی میں اضافہ ہوا تو پھر پاکستان ظاہر ہے کہ نیوٹرل نہیں رہ سکے گا۔ یہی وہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے کہ جس سے پاکستان اس وقت دوچار ہے، اور پاکستان یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی اس موقع کے اوپر کہ جب آدھی دنیا سو رہی ہے لیکن ہم جاگ رہے ہیں، پاکستان جاگ رہا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی شہر سے، دنیا کے کسی بھی صدر وزیر اعظم کی طرف سے ایسی کوئی آواز نہیں بلند ہوئی کہ جی جناب کوئی چند گھنٹے رہتے ہیں تو آپ مہربانی کریں یہ سیز فائر کریں، یا کچھ مدت کے لیے ایک طرف کہا گیا کہ آپ آبنائے ہرمز کو کھول دیں، دوسری طرف کس سے کہا گیا کہ جی آپ یہ جو ڈیڈ لائن ہے اس میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دیں۔ یہ آواز صرف اٹھتی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ آواز آتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے۔ تو اچھی خبروں کے انتظار میں ظاہر ہے کہ اچھی خبر کا انتظار جب آپ کو ہوتا ہے تب بھی آپ کو نیند نہیں آتی، اور جب بری خبر کے خدشات ہوتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی۔ اور پاکستان اس لیے جاگ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کھاندوں پہ لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ امن قائم ہو، سیز فائر ہو، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ایک بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے یہ جنگ ٹلے۔ آخر میں مختصر بات کروں گا امیر خان متقی کے اس اطمینان کے حوالے سے جو انہوں نے ظاہر کی ہے۔ چین میں مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اور امیر خان متقی افغان وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مثبت مذاکرات ہوئے ہیں، معمولی اختلافات پیش رفت میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ یہ بات انہوں نے کابل میں جو چین کے سفیر ہیں ژاؤ شینگ ان کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ اس میں ان مذاکرات کے حوالے سے بطور خاص بات کی گئی اس ملاقات میں، اور وزارت امور خارجہ کے نائب ترجمان حافظ ضیاء احمد تکل کے مطابق مولوی امیر خان متقی نے افغانستان اور چین کے درمیان تعلقات کو مثبت قرار دیتے ہوئے رومچی میں مذاکرات کی میزبانی اور سہولتکاری پر چینی حکام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سعودی عرب، ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ اب تک ہونے والی بات چیت حوصلہ افزا رہی ہے، اور توقع ہے کہ معمولی نوعیت کی تشریحات یا اختلافات مذاکرات کے عمل کو متاثر نہیں کریں گے۔ اس موقع پر چین کے سفیر ژاؤ شینگ نے رومچی مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی کے فروغ کے لیے کوشاں ہے، اور یہ عمل غیر جانبداری اور تعاون کی بنیاد پر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھی امید ظاہر کی گئی ہے افغان وزیر خارجہ کی طرف سے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی مذاکرات چین کی میزبانی میں ہوئے ہیں اس میں آگے کیا پیش رفت ہوگی، اس میں جو وفود کا لیول ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگلی نشست کب ہوگی، کہاں پہ ہوگی، یہ بھی ابھی بتایا جانا ہے، یہ بتایا جانا ابھی باقی ہے، اور یہاں سے بھی ہم پر امید ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مثبت پیش رفت کا امکان ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بھی۔ ان سارے معاملات پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے۔ اپڈیٹس کے لیے جو ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔